الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة GPS signal lost. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز حاضرین کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، میرے اسلامی ماں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا اتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو باجماعت عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آسمان کے ستاروں سے زیادہ، روئے زمین کے درخت کے پتوں سے زیادہ اور کائنات کے ذرات سے زیادہ درود و سلام کا کل نشان فرما ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، آج کے اس دور میں جب ہم مسلم سماج کے لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں، مسلم سماج میں جو لوگ رہتے ہیں بستے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے. آنکھیں خون کے آنسو رونا چاہتی ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کے لوگ کس قدر دین سے دور ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. کہ اے لوگوں، تمہارے حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا ہے اور پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. حساب کا دن یعنی قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت بالکل قریب ہے، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے. پھر بھی آج ہمارے مسلم سماج کے لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، دین حق سے اعراض کر رہے ہیں، غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں. آج دیکھیے ہمارے مسلم معاشرے کے نوجوان نماز سے دور، جوا، شراب اور اس طرح کے دیگر جو ہے برائیوں میں ملوث ہے. میرے بھائیوں، آج جب ہم دیکھتے ہیں مسلم سماج کے لوگوں کے حالات کو تو کیا بتائیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے. جو برائیاں آج سے 1450 سال پہلے پائی جاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے، یعنی زمانہ جاہلیت میں وہ تمام کے تمام برائیاں آج ہمارے مسلم جو ہے سماج کے لوگ کرتے نظر آ رہے ہیں. زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ شراب بہت زیادہ پیا کرتے تھے، آج ہمارے مسلم سماج کے لوگ بھی شراب پینے میں آگے ہیں. زمانہ جاہلیت کے لوگ جوا کھیلا کرتے تھے بہت زیادہ، آج ہمارے مسلم سماج کے لوگ بھی جوا کھیلنے میں آگے ہیں.
زمانہ جاہلیت کے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے دنیا میں آتے ہی. آج ہمارے مسلم سماج کے لوگ دنیا میں آنے بھی نہیں دیتے، اس سے بھی تو قدم آگے بڑھ گئے ہیں. پیٹ میں آتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کراتا ہے، 2-3 بچی پہلے ہو چکی ہے، چوتھا بچی ہے تو بس اس کو نشر کرا دیتے ہیں. اس سے بھی آگے اس زمانے میں تو وہ لوگ دنیا میں آنے دیتے تھے بچیوں کو، آج ہمارے مسلم سماج کے لوگ آنے بھی نہیں دیتے ہیں. اس زمانے میں زناکاری اور بدکاری عام تھا، آج ہمارے مسلم سماج کے لوگ بھی اس برائی میں آگے ہیں. میرے بھائیو اندازہ لگائیے، جو الغرض برائیاں زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے. ایسا کیوں؟ ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا. اس کے باوجود بھی آج ہم ان برائیوں میں ملوث ہیں اور اس قدر گناہ کے کام کر رہے ہیں، اس قدر جو ہے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دنیا ہماری ہوتی جا رہی ہے، بے راہنمی کا شکار ہے، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے ہمیں مرنا نہیں ہے اور قیامت نہیں آئے گی. جس کو دیکھو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کو دیکھو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، نہ اس کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے آتا ہے اور نہ ہی اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، نہ یہ چیز اس کو معلوم ہے اور نہ ہی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لگتا ہے اس کو مرنا نہیں ہے اور قیامت کا حساب و کتاب دینا نہیں ہے. میرے بھائیوں، قیامت قریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت، میری نبوت اور قیامت اس طرح سے ہے جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد قیامت بالکل قریب ہے، جس طرح ان دونوں انگلیوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی آ چکے ہیں، قیامت بالکل قریب ہے. کب قیامت آ جائے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور ہماری موت کی چکی زور زور سے گھوم رہی ہے. جی ہم کب مر جائیں گے ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے اور ہم کس سرزمین پر مریں گے، ہماری موت کہاں پر آئے گی کوئی ٹھیک نہیں ہے. اللہ رب العالمین نہیں جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وما تدری نفس بأي أرض تموت، تمہاری موت کہاں پر آئے گی، کس سرزمین پر آئے گی تمہیں معلوم نہیں ہے. اور جب انسان کی موت آتی ہے میرے بھائیوں، جب لاسٹ جو ہے زلزلے کے عالم میں ہوتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار عالم تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تاکہ میں صدقات و خیرات کر لوں، نیک اعمال کر لو، روزوں کی پابندی کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو اور بہت ساری نیکیوں کے کام کر لو، فاکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. اللہ رب العالمین کہتا ہے نہیں نہیں، ہرگز نہیں میرے بندو. جب کسی کی موت کے وقت آ جاتی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تو اللہ رب العالمین اس کو 1 منٹ کا موقع نہیں دیتا ہے، 1 منٹ فرصت اس کو نہیں ملتی ہے، موت آتے ہی اس کو جو ہے مرنا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، انسان کو کل قیامت کے دن انسان سے اللہ رب العالمین جب تک کے 5 سوالات نہیں کرے گا اس کا قدم پس سے پس نہیں ہو سکتا ہے، اس کا قدم ہل نہیں سکتا ہے. اللہ پر غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 سوالوں کے جواب بھی بتا دیے ہیں. آج انسان کالج میں پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، چاہے استاد سے، ٹیچر سے اس کو کتنا قریبی ہو، محبت ہو، لیکن ان سوالوں کے جوابات وہ کبھی نہیں بتائے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل قیامت کے دن انسانوں سے سوال کیا جائے گا اور اس کا قدم بس سے مس نہیں ہوگا، ہل نہیں سکتا ہے، اور کون سے سوالات ہوں گے پہلے اور کر دیا ہے. جو ہمیں اور آپ کو سوالات کے جواب اس دنیا ہی میں جو ہے دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے. ہمیں آپ کو بھی، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی، ہمارے نوجوان بھائیوں کو بھی کیا سوالات ہوں گے. ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمسه عن عمره فيما أفناه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کا قدم، آدمیوں کا قدم، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہماری ماں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، اسلام آپ کے لیے بھی ہے. اسلام کی باتیں سیکھنا تمام مسلمانوں پر ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت.
اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی باتوں کو سیکھنا ضروری قرار دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، علم سے مراد یہاں پر دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اسلام کا علم ہے، ایمان کا علم ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ مسلمان تمام مسلمانوں پر چاہے مرد ہو یا عورت تو 5 سوالات ہوں گے۔ عن عمرہ فیما افنی، کل قیامت کے دن ابن آدم کا قدم ہل نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہیں کر لیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوں گے عن عمرہ فیما افنی، عمرہ کے تعلق سے پوچھا جائے گا، زندگی کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے میرے بندو یا اے میرے بندی، میں نے تجھے دنیا کے اندر 60 سالہ 70 سالہ اور 100 سالہ کی زندگی عطا کی تھی، بتاؤ تم نے اس زندگی کو کہاں پر گزار دیا، کن کاموں میں گزار دیا، لایانی کے کاموں میں یا فضول کاموں میں یا اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے گزارا۔ میرے بھائیوں، جو آدمی جو انسان ناجائز کاموں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے گزارتے ہیں اور شرابوں کو پیتے ہوئے جوا کھیلتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، ان کا جواب وہاں پر نہیں بن پڑے گا۔ وہ کیا جواب دے گا؟ ان کی گاڑی وہیں پر پھنس کر آ جائے گی۔ تو اگر اس سوال کا جواب اگر دینا چاہتے ہیں کل قیامت کے دن تو اس دنیا میں عمل کرنا ہوگا، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے ہم اور آپ اس سوال کا جواب صحیح طریقے سے دے سکتے ہیں، ورنہ ہماری گاڑی وہیں پر پہنچ جائے گی، مشکلات میں ہم وہیں سے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلیٰ، جوانی کے تعلق سے، جوانی کے تعلق سے اندازہ لگائیے کہ عمر کے اندر جوانی بھی آ گئی، 60 سالہ 70 سالہ پوری زندگی کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اس کے اندر جوانی بھی آ گئی، لیکن جوانی کے تعلق سے ایک الگ سے سوال ہوگا۔ کیوں؟ جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ ایک جوان آدمی اس کے پاس ابھی طاقت ہے، قوت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، چاہے جوان مرد ہو یا عورت، ہر کام صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے، نماز کو صحیح طریقے سے وہ پڑھ سکتے ہیں، رکوع بھی صحیح طریقے سے، سجدہ بھی صحیح طریقے سے، قیام بھی صحیح طریقے سے اور دعائیں بھی اپنی زبان سے صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو نہ وہ رکوع صحیح سے کر سکتے ہیں، نہ سجدہ صحیح سے کر سکتے ہیں اور نہ وہ 5 ٹائم مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کبھی تو ان کے گھٹنے میں درد، کبھی تو کمر میں درد، کبھی تو آ نہیں پائے، کبھی تو آپ کی روشنی کی وجہ سے صحیح طریقے سے آ نہیں پائے مسجد، اور اگر آ بھی گئے تو نہ رکوع صحیح سے نہ سجدہ صحیح سے، کیونکہ کمروں میں درد ہے، پیٹھ میں درد ہے۔ تو میرے بھائیوں، جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے۔ پوچھے گا عن شبابہ فیما ابلیٰ، اے میرے بندو، ہم نے تم کو دنیا کے اندر جوانی عطا کی تھی، بتاؤ اس جوانی کو تم نے کہاں گزار دیا؟ اپنی جوانی کو مستانی میں گزار دی، دوسروں کے بہو بیٹیوں پر بری نظر ڈالنے میں گزار دی، یا اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے گزار دی؟ کہاں پر گزارا؟ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جانتے قیامت کے دن سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا، بالکل قریب ہوگا۔ آج اس دنیا میں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر سورج رہتا ہے، مئی جون کے مہینے میں کوئی 1 گھنٹہ دھوپ میں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن بالکل جو ہے قریب کر دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنا تک، کوئی جو ہے کمر تک، کوئی جو ہے سینہ تک، اور کوئی پورا کے پورا ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جس کا جس طرح گناہ ہوگا اسی کے مطابق وہ پسینے میں شرابور ہوں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ عورتیں بھی غور سے سنیں
میرے بھائیوں ایسے پریشان کن عالم میں اللہ رب العالمین کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ اس دنیا میں ہم دھوپ میں چلتے ہیں مئی جون کے مہینے میں، تو جب بہت زیادہ دھوپ لگنے لگتی ہے تو آرام کرنے کے لیے ہم کسی سائے میں چلے جاتے ہیں، درخت کے نیچے چلے جاتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ لیکن کل قیامت کے دن جو ہے یہ سب نہ درخت ہوگا، نہ گھر ہوں گے، نہ مکانات ہوں گے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب کہ سورج قریب ہوگا لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کیا ہوگا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ رب العالمین کا سایہ ہوگا۔ کیا اس میں ہر آدمی کو جگہ مل جائے گی؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، 7 آدمیوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان آدمی ہوں گے، الشاب النشأ فی عبادت اللہ، بخاری کی حدیث ہے، جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہو، جنہوں نے اپنی جوانی کو مستانی میں نہیں، لہو لعب میں نہیں، گانا سننے میں نہیں، فلموں دیکھنے میں نہیں، سننے میں نہیں، الشاب النشأ فی عبادت اللہ، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق زندگی گزارا ہو۔ اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اللہ کی عبادت میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہر وقت مسجدیں میں بیٹھے رہے ہمارے نوجوان بھائی؟ نہیں، قائم ہوا اگر کہ مسجد میں نماز پڑھ لیجئے، عورتیں اگر ہیں تو نماز کی پابندی کیجیے، چاہے مسجد میں کریں چاہے گھر میں کریں، لیکن مردوں کے لیے اذان سنتے ہیں تو مسجد میں آنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیے تو جائز کام کیجیے، جائز تجارت کیجیے، جھوٹ مت بولیے، شراب مت پیجیے، جوا مت کھیلیے، چغلی مت کیجیے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں زندگی گزارنا۔ تو ایسے نوجوانوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آج ہمارے نوجوان بھائی اللہ کی عبادت سے دور، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ جو ہے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتے ہیں، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے اور چوراہوں میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ناجائز باتیں اپنی زبان سے نکالتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو کیسے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی؟ اگر وہاں پر سایہ چاہتے ہیں، سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو عملی میدان میں آنا ہوگا۔ تو نوجوانوں سے پوچھا جائے گا جوانی کو کہاں پر گزار دیا؟ جو لایانی کاموں میں نمازوں کو چھوڑتے ہوئے گزارتے ہیں ان کو وہ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، ان کی گاڑی وہیں پر پھنس کر رہ جائے گی۔ تیسرا سوال ہوگا، وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا؟ مال جو تم کما رہے تھے وہ ذرائع کیا تھے؟ حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے کمائے؟ اگر حرام طریقے سے کماتے ہیں، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں، سود کے ذریعے سے دوسروں کے مال لوٹ کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں، جائز اور ناجائز کا فرق نہیں کرتے ہیں، حرام پیسے بھی جیب میں ڈال لیتے ہیں، یا اللہ رب العالمین نے جس تجارت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو حرام قرار دیا ہے اس کام کو کر کے مال حاصل کرتے ہیں تو پھر گاڑی پھنس جائے گی، آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور میرے بھائی سب سے پوائنٹ کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر حرام چوری کریں گے، حرام کھائیں گے، ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کریں گے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جی معلوم ہونی چاہیے آپ کو، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی بڑے لمبے سفر کر کے آتا ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اگر مسافر حرام کھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی لمبے سفر کر کے آتا ہے، اس کا بال بڑا گندا ہے، کپڑے میلے ہیں، سفر میں آدمی کیسے حالت ہو جاتی ہے، لیکن وہ آدمی کہتا ہے اے اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، دعا کرتا اللہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں کیسے اس کی دعا قبول کروں؟ وَمَغْزَبَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبِسَهُ حَرَامٌ، اس کی غذا حرام کا ہے، وہ جو کپڑا پہنا ہوا حرام کا ہے، وہ جو کھاتا ہے وہ حرام کا ہے، اس کی دعا میں کیسے قبول کروں؟ اور میرے بھائیوں، نماز ساری نمازیں دعا ہے، نماز میں کیا کرتے ہیں؟ دعائیں نہیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی اہدنا الصراط المستقیم، رکوع میں کی دعا، اللہ اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح سے
نماز یہ دعا ہے. میرے بھائیوں نماز میں آ کر کے دعا کرتے ہیں تو حرام خوری کریں گے تو نماز گویا کے قابل قبول نہیں ہوگی، بچنا ہوگا اس سے. تیسرا سوال کیا ہوگا؟ مال کہاں سے کمایا، کمانے کے ذرائع کیا کہ حلال کے حرام طریقے سے کماتے ہیں تو گاڑی پھنس جائے گی اور پھر مشکلات میں گھر جائیں گے اور جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. چوتھا سوال ہوگا تو فیما انفقہ، مال کہاں پر خرچ کیا، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا، ناجائز جگہ پر خرچ کیا، شادی کیا کہ بے جا رسومات میں خرچ کیا، یا پھر جو ہے اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیا. اللہ رب العالمین نے جن جگہوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان جگہوں پر خرچ کیا، ان جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے سگریٹ پینے میں، شراب پینے میں، اسی طرح سے اور جو ہے ناجائز کاموں میں جہاں پر اسلام نے منع کیا ہے ان کاموں میں اگر پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور اگر خرچ کر رہے ہیں تو جواب نہیں دے پائیں گے. اور پانچواں اور آخری سوال ہمارے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اپنے علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں. آپ کے پاس جو علم تھا قرآن و حدیث کا اس کے مطابق آپ عمل کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. میرے بھائیوں اور میری ماں بہنیں، ہم میں سے ہر آدمی یہاں پر اس بات کو جانتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے. نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کے یہاں سخت گرفت ہوگی، اللہ پکڑے گا. بے نمازوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم لوگ جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. جواب نہیں بن پائے گا میرے بھائیوں، گاڑی پھنس جائے گی. تو اگر کل قیامت کے دن چین کی زندگی چاہتے ہیں، سکون کی زندگی چاہتے ہیں، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ عمل کرنا ہوگا. تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اور عمل میں میرے بھائیوں سب سے مین پوائنٹ جو ہے انسان کے اندر توحید ہونا چاہیے. توحید، اگر توحید نہیں ہے آپ کے اندر تو آپ کی یہ سارے نماز، روزے، صدقات، زکات برباد ہو جائیں گے. جی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا تو آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو توحید کا درس دیا. 43 سالہ زندگی میں 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے اور پورے مکی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زیادہ تر آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا. اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. کیونکہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے تم سجدہ کرو گے تو لاکھ تم آ کر کے مسجد میں جو ہے سب کو رکھ دو، تہجد کی نماز پڑھو تو بیکار ہے. مشرکوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے. جب جنت حرام ہے تو وہ جائے گا کہاں؟ جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، کوہ صفا پر چڑھے اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو. تم جو یہ 360 مورتیوں کی عبادت کرتے ہو، مکہ کے لوگ 360 مورتیوں کی پرستش کیا کرتے تھے. خانہ کعبہ کے اندر جہاں پر آج الحمدللہ لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں حج اور عمرے کے لیے پہنچتے ہیں، وہ جو ہے شرک کا اڈا تھا. 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، ان 360 مورتیوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دو. اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. توحید کا درس دیا میرے بھائیوں. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے پہلے خود توحید والے بنے، توحید والے، اور دوسروں کو بھی توحید کا درس دیں، توحید بتائیں دوسروں کو بھی. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے پہلے توحید اپنے آپ کے اندر لایا اور دوسروں کو بھی توحید بتایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے عبداللہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم مانگو تو اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اے عبداللہ، جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو مدار والوں کے
سے مدد مانگنا، فلا جو ہے بزرگ جو دفن ہو چکے ہیں اس سے مدد مانگنا، بلکہ اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگنا۔ میرے بھائیوں، خود شرک سے بچیے میری ماں اور بہنیں، اور دوسروں کو بھی بچنے کے لیے کہیے۔ آج ہم اور آپ جو ہے، ہمارے سماج کے لوگ جو ہے اس برائی جرم میں بھی آگے ہے، شرک میں ہم ملوث ہیں، ہماری ماں اور بہنیں بھی شرک کرتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ کا جو شادی ہو کر کے 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوا تو چلو چلتے ہیں فلاں بابا کے پاس، فلاں جو ہے اجمیر والوں کے پاس یا دوسرے بابا کے پاس، اس سے جا کر کے بچہ ہم مانگ لیتے ہیں۔ یہ سماج کے اندر برائیاں پائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگائیے، جو اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، یہاں بولے میں یشاء الاناث و یہاں بولے میں یشاء الذکور، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں 5 رکھ دیتا ہوں، کچھ نہیں دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیے، جب اللہ اس طرح کرتا ہے تو یہ نظارے والے کون ہے دینے والے؟ یہ شرک ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ اور دوسرا کام، بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو ہم بچے کو شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جی، شرک میں ہم اس کو مبتلا کر دیتے ہیں، بچے کو دھاگا لٹکا دیتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، بچے کو ہم تعویذ لٹکا دیتے ہیں، لو اس کو پہلو لٹکا دیتے ہیں تاکہ نظر بد پوری نظر نہ لگے، شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ بچے کو کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے۔ اللہ پر غور کیجیے میری ماں اور بہنیں، یہ برائی آپ کے اندر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ہم اس کو شرک میں مبتلا کرا دے رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو اللہ رب العالمین 9 مہینے تک پیٹ میں بچے کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کو کھلا سکتا ہے، اس کو پلا سکتا ہے، اس چھوٹی سی جگہ میں اللہ رب العالمین بچے کی پرورش کر سکتا ہے، تو کیا دنیا میں آنے کے بعد تم دھاگا دے دیتے ہو، بچے کی حفاظت دھاگا کرے گا، بچے کی حفاظت تعویذ کرے گا۔ ہاں، اللہ رب العالمین دنیا میں آنے کے بعد بھی بچے کی حفاظت کرتا ہے اور کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ طریقہ اپناؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ کر کے نکلو، جب تک تم راستے میں ہو شیطان کے شر سے تم محفوظ رہو گے۔ تم گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، تمہارے گھر میں شیطان نہیں رہ سکتا ہے، تمہارے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تم صبح شام کے اذکار کیا کرو، تم جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے، تمہارا گھر شیطان کے شروں سے محفوظ رہے گا، تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ آج ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں گانا گاتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہیں گانا سنتے ہوئے، گھر سوتے وقت جو ہے ہیڈ فون لگا کر کے فلم اور پکچر دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، تو نظر بد نہیں لگے گا تو کیا ہوگا؟ تمہارے گھر سے برکت نہیں اٹھے گی تو کس کے گھر سے اٹھے گی؟ شریعت کی دھجیاں تم اڑاؤ اور جو ہے فائدہ جو ہے میرے بھائیوں کس کو ہوگا بتاؤ؟ اتنے جو ہے بڑا جرم کر رہے ہیں آج ہمارے سماج کے لوگ، ہماری ماں اور بہنیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کو خود سمجھیں اور توحید والے بنا اپنے آپ کو جو ہے بنائیں اور دوسروں کو توحید کا جو ہے درس دیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے فریضہ، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری تمام مسلمانوں پر ڈالی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ آپ جو ہے کسی مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مولوی صاحب کوئی برائی دیکھے تو ٹوکے کہ تم کیوں یہ برائی کر رہے ہو، نہیں، بلکہ تمام مسلمان مردوں پر بھی اور تمام مسلمان عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے۔ ایک کالج میں پڑھنے والے لڑکا بھی دوسروں کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو ٹوکے تو یہ کیوں کام کر رہے ہو، نماز پڑھنے کی تعلیم دے کہے۔ اور کالج میں پڑھنے والے لڑکیوں کے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے، تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری صرف مولوی صاحب کی نہیں، صرف پولیس کے نہیں کہ روڈ میں شراب پیتے ہوئے دیکھے یا جوا کھیلتے ہوئے دیکھے تو اس کو پکڑے اور مارے، نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم۔ فرمایا تم میں سے کوئی جب کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو
تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکے. ہاں تمہاری بیوی برائی کر رہی ہے، تمہارے بچے برائی کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، تو تم اس کو جو ہے ہاتھ سے مارو، روکو اس کو ہاتھ سے. طاقت تمہارے اندر یہ کیوں کر رہے ہو کام؟ ہاں اگر تم جو ہے تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اگر ہم ہاتھ سے روکنے جائیں تو میری عزت جا سکتی ہے، بیٹا میرا بڑا ہو گیا ہے، اگر ہم اس کو مارنے جائیں گے تو مجھے بھی جو ہے مار سکتا ہے، میری عزت چلی جائے گی. تو زبان سے کہو کہ بیٹا یہ کام مت کرو، میرے سماج کے لوگ یہ کام مت کرو، میرے گاؤں کے لوگ یہ کام مت کرو، میرے محلے کے لوگ یہ کام مت کرو. یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. نہیں نبھائیں گے ذمہ داری، اللہ رب العالمین کی سخت گرفت ہوگی. اور اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے ہیں تو دل سے برا جانو، دل سے کہ یہ کام برا ہے، آپ اس کام میں ساتھ مت دیجیے. اگر ساتھ دیں گے تو برائی کا ساتھ دینا بھی برائی ہے، آپ بھی جو ہے اس جرم میں مبتلا ہے. جو برائی کر رہا ہے آپ ایک تبکہ بھی نہیں رہے اور اس کا تعاون کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ بھی اس جرم میں مبتلا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون کسی کی مت کرو. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سورہ تحریم کی آیت ہے نمبر 6 کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، واہلیکم اور تم خود، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود ایسا عمل کرو، ایسا کام کرو کہ خود جہنم کی آگ سے بچاؤ. واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہم مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم خود بھی ایسا کام کریں کہ جہنم سے بچ جائیں. کیسے بچیں گے؟ اعمال صالحہ کرنا ہوگا، نیک اعمال کرنا ہوگا، برائیوں کو چھوڑنا ہوگا، شراب کو چھوڑنا ہوگا، جوا کو چھوڑنا ہوگا، لعن کام کرنا چھوڑنا ہوگا، زناکاری بدکاری کو چھوڑنا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور اپنے بال بچوں کو بھی اسلامی تعلیم دو، اسلامی تربیت دو. ایسا وہ بھی عمل کرنے لگ جائے کہ وہ بھی جو ہے جنت میں جانے والا کام کرنے لگ جائے. یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہم پر ڈالی ہے، لیکن اس ذمہ داری کو آج ہم آپ نہیں سمجھتے ہیں. بھائیوں، اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے پوچھے گا. بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ذمہ دار، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. وقت کا حکمراں، وقت کا امیر ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کے ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. مسجد کا جو امیر ہے اور وقت کا جو حاکم ہے، اگر انہوں نے صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، سماج کے لوگ، معاشرے کے لوگ برائیاں کر رہے ہیں اور یہ خاموش ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے نہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام خود کرتے ہیں، نہ اس کو منع کرتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے جلسہ کراتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. میرے بھائیوں کا قیامت میں پوچھا جائے گا. ایسے لوگ ایسے ذمہ داروں سے، بخاری اور مسلم شریف کے حدیث سے کوئی قصہ اتار نہیں. اور سے سنیں، آج آپ کو بہت سارے ایسے ذمہ دار ملیں گے جو ذمہ دار تو بنے ہوئے ہیں، حاکم تو بنے ہوئے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے بالکل کوئی جو ہے اس کو مطلب نہیں، سروکار نہیں، بس صرف اپنا دیکھتے ہیں. پوچھا جائے گا. اللہ رب العالمین کے راہ سخت گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی کہ تم ذمہ دار تھے تو اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھایا. آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہے. ہر آدمی اپنے گھر والوں، آپ جو ہے مرد ہے، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں. آپ کی بیوی غلط کام کر رہی ہے، آپ اس کو نہیں سدھار رہے ہیں. آپ کی اولاد غلط کام کر رہی ہے، آپ اس کو نہیں سدھار رہے ہیں. آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری بیوی جو ہے غلط کام کر
रही थी, जो है बेपर्दे के साथ हो रही थी, नमाज नहीं पढ़ रही थी, तुम्हारी औलाद नमाज की पाबंदी नहीं किया करते थे, तो तुमने उसको जो है बताया क्यों नहीं, उसको समझाया क्यों नहीं? इस जिम्मेदारी आज हम भी नहीं निभा रहे मेरे भाइयों दोस्तों। अंदाजा लगाइए हम जो है क्या कर रहे हैं, हमारे शरीयत हमारा इस्लाम हमसे और आपसे क्या चाहता है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगों, अल्लाह जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, जो ईमान लाए हो चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह से डरो। और जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने का हक है, अल्लाह से डरने का जो हक है उससे डरो, अल्लाह का वो हक दो मेरे भाइयों और दोस्तों। आप अंदाजा लगाइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद डरा करते थे, दूसरों को भी डराते थे, सबसे ज्यादा डरने वाले थे और दूसरों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डराते थे। आज हमें और आपको भी ये काम करना है, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना है, दूसरों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने के लिए तरकीब करना है, बताना है, क्योंकि यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, भलाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, ये मोमिन की अलामत है। मोमिन बंदा वो है, पक्का मुसलमान वो है जो एक दूसरे को भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह का डर इख्तियार कीजिए। हमारे असलाफ किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत ज्यादा डरा करते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को और नहीं जानते हैं मेरे भाइयों, जब वो अमीर बनाए गए तो दिन में भी और रात जो है लोगों के मामला हल किया करते थे और रात को भी गश्त लगाया करते थे। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जन्नत में जाने के सर्टिफिकेट दे दिया था। ए उमर तुम जन्नती हो, फिर भी जो है अपने जिम्मेदारी को किस तरह निभा रहे हैं कि हम अमीर हैं, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है, अगर उस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे सही तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। मेरे भाइयों, रात को गश्त कर रहे हैं, थक जाते हैं, एक जगह आराम करने लग जाते हैं, थोड़ा सुस्ता लो, आराम कर लो, फिर जो है अपना काम शुरू करेंगे। मेरी माँ और बहनें और से सुने, इस कदर पहले के जवान लड़कियों और लड़कों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर था, आज हमारे अंदर से खत्म हो गया है। चुनांचे एक घर से आवाज आती है, एक बुढ़िया की आवाज आती है, वह कहती है मेरी बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो। वह लड़की जवान लड़की उठ जाती है, क्या अम्मी क्या बोलती है, दूध के अंदर पानी मिला दो। सुबह होने से पहले पहले कहा मेरी अम्मी आप दूध के अंदर मुझे पानी मिलाने के लिए कह रही है। अमीरुल मोमिनीन को पता चल जाए, उमर फारूक को अगर मालूम हो जाए तो मुझे कोड़े लगेंगे, मुझे मार पड़ेगी, सजाएं की जाएगी। माँ ने कहा कि बेटी अभी अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना उनका कोई एजेंसी मौजूद है, ना समाज वाले मोहल्ले वाले कोई देख रहे हैं, बात कौन पहुंचाएगा। कहा अम्मी जान अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अमीरुल मोमिनीन का रब तो देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो देख रहा है। मेरे भाइयों, कितना डर था, अंदाजा लगाइए कितना डर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर काम को देखता है। ये डर इस तरह के डर हमारे समाज के नौजवान लड़कियों के अंदर पैदा हो जाए, लड़कों के अंदर पैदा हो जाए, हमारे समाज के बुजुर्गों के अंदर पैदा हो जाए, तब तो जो है जिना रुक जाएगा, बदकारी रुक जाएगी, शराब रुक जाएगा, जुआ रुक जाएगा मेरे भाइयों दोस्तों। और वह एक डर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ के अंदर पैदा हो जाए तो फिर जो है वो है तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेगा और पांचों टाइम की नमाज की अदायगी भी करेगा, माँ बाप के हुकूक को भी अदा करेगा, बीवी बच्चों के हुकूक को भी अदा करेगा। मेरे भाइयों ने निशान किया है कि हम जो है अल्लाह का डर अपने अंदर इख्तियार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने अंदर पैदा करें। मेरे भाइयों, आप और आप पर ये जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है कि हम जो है दूसरों को भलाई का हुक्म दे, बुराई से रोके, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो नहीं पाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सख्त पकड़ होगी और माशरे का सुधार तभी होगा जब हम ये काम करेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप जब किसी को समझाए तो अच्छे अंदाज में समझाए। कोई चोरी कर रहा है, शराब पी रहा है, जिनाकारी कर रहा है तो आप घर के जुड़े कहा न कहे जिनाकार,
ارے شرابیا تم شراب پیتے ہو، ارے چلو ایسا نہ کہیں، بلکہ اس کو پیار سے سمجھائے، محبت سے سمجھائے، حکمت سے سمجھائے کہ بھائی آپ ایک مسلمان ہیں، مسلمان کے بچے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، صحیح جو ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ جب اس طرح سے آپ سمجھائیں گے تو پھر جو ہے ان کو سمجھ میں آ جائے گی، اور نہ کہیں گے ابے چھوڑوا ابے شرابیا، تو وہ تو پھر جو ہے الٹا دو چار باتیں آپ کو جو ہے ہنسی لگا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے آج ہمارے سماج کے اندر، ہماری ماں باپ کے اندر یہ برائی بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں جو ہے بہت زیادہ بے پردگی کے ساتھ بنتی ہے، بے پردگی کے ساتھ۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کیا حکم نازل کیا ہے، غور کیجیے۔ اللہ کا فرمان ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ 22واں پارہ کے شروع کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم جو ہے اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں میں برقرار رہو، اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بڑا سمار کر کے بے پردگی کے ساتھ مت نکلا کرو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے سب سے بہترین اس کا گھر ہے، اور زمانہ جاہلیت کی عورتیں بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے، بے پردگی کے ساتھ باہر نکلا کرتی تھی۔ آج ہماری ماں اور بہنیں بھی، ہمارے مسلم سماج کی نوجوان لڑکیاں جو ہے بے پردگی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہے، گویا کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرف آج یہ کر رہی ہے۔ میرے بھائیو، اتنا جو ہے قرآن کی آیت کی کس قدر خلاف کام کر رہا ہے، اور جو قرآن کی آیت کے خلاف کام کرے گا، اللہ کے احکام کا کوئی پرواہ نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ خواتین کے لیے، ماں اور بہنوں کے لیے آیت نازل کی، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی آپ اپنے بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور تمام مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، کیا کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر ایک چادریں ڈال لیا کریں، کیوں؟ ان یعرفنا، تاکہ وہ پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی عورت ہے، فلا یؤذین، پھر ان کو ستایا نہیں جائے گا، ان پر چھیڑخانی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر باہر نکلنے کی ضرورت پڑے ہماری ماں اور بہنوں کو، ہمارے مسلم سماج کی عورتوں کو، تو باہر نکل سکتی ہے، منع نہیں ہے۔ اگر جانا چاہتے ہیں باہر تو مکمل پردے میں ہو کر کے جا سکتے ہیں، مشکل لگا کر کے نہیں۔